لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت، جھکا کر سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ ہے ہمارے اس وطن عزیز کی اشرافیہ، جو صبح کی مارننگ واک 4 گاڑیوں کے پروٹوکول میں کر رہی ہے۔ یہ ہیں ہمارے نام نہاد ملازم، جنہیں ہم نے اپنی حفاظت کے لیے ملازم رکھا، مگر بدقسمتی سے وہ سو کالڈ افسر بن گئے کہ ہم افسر ہیں۔ یہ ویڈیو تماچا ہے ہر پاکستانی کے، ہر نوجوان کے اور ہر مڈل کلاس شخص کے منہ پہ کہ ہم کمتر ہیں اور یہ ایلیٹ کلاس ہم سے اوپر ہے۔ یہ اشرافیہ اس ملک کی اشرافیہ ہے، یہ بیوروکریسی اس ملک کی بیوروکریسی ہے جس ملک کا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا ورسٹ ترین، چوتھا برا ترین اور نکما ترین پاسپورٹ، میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا چوتھا ورسٹ ترین پاسپورٹ ہے آپ کے اور میرے اس وطن عزیز کا۔ اس وطن عزیز کا یہ حال یوں ہی اچانک سے نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا بیوروکریسی کا یہ رویہ، ہماری افسر شاہی کے یہ رویے، یہی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا ورسٹ ترین پاسپورٹ ہے۔ ہمارا عدلیہ کا نظام، ہماری جو عدالتوں کا سسٹم ہے، جہاں پہ غریب انصاف کے لیے در بدر رل جاتا ہے، وہ دنیا میں 143ویں نمبر پہ آتا ہے، 148 کی لسٹ ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کی افسر شاہی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کراچی میں، اور دل انتہائی افسردہ ہوا سن کے، آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا، ایک ننھی معصوم کلی، ایک اور بچہ مین ہول کے کھلے ڈھکن کی نظر ہو گیا اور زندگی کی بازی ہار گیا، ایک اور ماں کی گود اجڑ گئی۔ مگر ہماری افسر شاہی ہے کہ انہیں اپنے پروٹوکول سے ہی فرصت نہیں کہ وہ ان طرف توجہ دیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو گاڑیاں صاحب کے پروٹوکول کے لیے پیچھے آ رہی ہیں، یہ آپ کے اور میرے اور اس ملک کے عزیز کے ہر غریب اور عام شہری کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی ہیں۔ اور جو ان گاڑیوں میں پیٹرول ڈلا ہے، وہ بھی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدا گیا ہے۔ جو نوجوان یا جو اہلکار ان گاڑیوں میں موجود ہیں، جو پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کی تنخواہ بھی آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہے۔ ان کا اس دن کا ٹی اے ڈی اے اور جو ان کے الاؤنسز ہیں، وہ بھی آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری افسر شاہی کا، ہماری بیوروکریسی کا وہ خطرناک چہرہ جس نے ہمیں دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہم ایک عام شہری کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں چلا جائے، وہاں جا کر بتائے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، تو وہ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری بیوروکریسی کے رویے، ہماری افسر شاہی کے یہ رویے ہیں کہ آج ہم دنیا کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ ہم ایک پسماندہ علاقہ بن کے رہ گئے ہیں، ہم پسماندگی کی ایک علامت بن کے رہ گئے ہیں دنیا میں۔ دنیا میں جب بھی پسماندگی کی بات ہوتی ہے تو چند ایک جو خطے دنیا جنہیں ڈسکس کرتی ہے، ان میں ہم پاکستانی بھی پاکستان ایک خطہ بن کے رہ گیا ہے جو پسماندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب نکلے 4 گاڑیوں کے پروٹوکول میں، 10 گن مین لے کر اور ڈبل کیبن ڈالے میں اور بلٹ پروف اور ہٹو بچوں کی صدائیں، اور کریں گے کیا؟ وہ روڈ پہ نکلیں گے اور ایک غریب کی ریڑھی کو الٹا دیں گے کہ آپ یہاں پہ غلط کھڑے تھے، اور اس سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ وہ چیک کریں گے جی پیاز کیا ریٹ چل رہا ہے، آلو کیا ریٹ ہے۔ یہ سب 10 گارڈز کے پروٹوکول میں اور 4 گاڑیوں کے پروٹوکول میں ہو رہا ہے۔ کیا یہ عوام کی خدمت کے لیے رکھے گئے ملازم ہیں، یا پھر کوئی خلائی مخلوق ہے جو اوپر سے ہم پہ نازل کر دی گئی ہے؟ بیوروکریسی کا یہ رویہ اس ملک کو ترقی پذیر اور پسماندہ کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سرگودا کے ڈی سی صاحب 98 کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں اور ان کی تنخواہ 4.25 لاکھ روپیہ۔ 98 کنال کے بنگلے میں سرگودا کے ڈی سی صاحب رہتے ہیں۔ فیصل آباد کا ڈی سی 80 کنال کے بنگلے میں رہتا ہے۔ کیا یہ اوپر سے اترے ہیں؟ کیا یہ کوئی اور مخلوق ہے؟
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے اپنا ملازم رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے اور میرے ملازم ہیں، لیکن رویے اور ان کی افسر شاہی، یہ ہمارے ملک کی اشرافیہ، خدا ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ اگر ہماری بیوروکریسی کے، اگر ہماری افسر شاہی کے، اور ہمارے جو اشرافیہ ہے اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں، اگر ان کا یہی رویہ رہا تو یہ ملک اسی پتال میں گرا رہے گا۔ یہاں سے اٹھنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس ملک کی بیوروکریسی کو درست سمت میں چلایا جائے، اس ملک کے نوجوانوں کی تعلیم کی قدر کی جائے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان سڑک پہ آ رہا ہے، آپ دھکا مار دیں گے کہ اے سی صاحب گزرنے والے ہیں، یہاں پہ روٹ کلیئر کیا ہے ہم نے، اور اس طرح کے واقعات، اور یہ تو کتنے ہی ان گنت واقعات اس ملک میں روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہمیں افسر شاہی کے اس رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہمیں لوگ، اب دیکھیں آپ، ایک پولیس کا ڈی پی او، اس کے جو آفس کا کلچر ہے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہے، تو یہاں سے ہی ایک ڈسٹنس کریٹ ہو گیا۔ ایک عام شہری میرے جیسا، آپ جیسا، جس نے کھلے چپل کے ساتھ اور پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اپنی صدا لے کر، اپنا مسئلہ لے کر ڈی پی او صاحب کے دفتر میں جانا ہے، تو سب سے پہلے جب وہ اس دفتر کا کلچر دیکھے گا تبھی وہ سہم جائے گا کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ آ گیا ہوں۔ تب وہ اپنا مسئلہ بھی بیان نہیں کر سکے گا، وہ اپنی صدا بھی بلند نہیں کر سکے گا۔ ہمیں بیوروکریسی میں اور عام لوگوں کے جو معاملات ہیں ان میں فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک بیوروکریسی کا اور میرے جیسے اور آپ جیسے عام لوگوں کا فاصلہ برقرار رہے گا، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس ملک کی ترقی میں سنسیر ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک درست سمت میں جائے اور یہ ملک ترقی کرے اور یہ ملک ڈیولپڈ کنٹریز میں شمار کیا جائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں بیوروکریسی میں اور عام عوام میں فاصلے کو کم کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی بھی اوپر سے نہیں آئے گا، ہم ہی میں سے لوگ ہیں اور جو اس ملک کی تقدیر کو بدلیں گے۔ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔